الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم عيد الفطر وخرج الناس إلى الجبانة اطلع الله تعالى عليهم فيقول عبادي لي صمتم ولي صليتم انصرفوا مغفورا لكم وفي رواية عن ابي ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال فذلك صيام الدهر او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان اور کرم ہے کہ ایک مہینہ روزہ رکھوا کر یہ ایک مبارک دین عید کا دیا۔ پہلے مشقت ہوتی ہے، پھر راحت ہوتی ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی، پہلے مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالی راحت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ 29 دن کا روزہ رکھنا میرے اور آپ کے بس کا نہیں تھا، یہ تو اسی کی توفیق تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ میں تمہیں بھوکے رکھ کر کوئی پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم پر سختی کرنا نہیں چاہتے۔ تو روزے کا جو حکم دیا تھا وہ ہماری آسانی کے لیے، کتنی آسانی کہ اگر بیمار ہیں تو بعد میں رکھنا، سفر میں ہے نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھنا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن تعداد پوری کرنا ہے۔ ہاں 29 روزے ہوں گے لیکن پھر بھی ثواب 30 کا ملے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ شہر عید لا تنقصان او کما قال، عید کے 2 مہینے وہ ناقص نہیں ہوتے، اگر 29 روزے رکھو گے پھر بھی 30 کا ثواب ملے گا، لیکن ہم تو ارادہ کیے ہوئے کہ اگر چاند نہیں ہوا تو پھر رکھیں گے ایک دن۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں توفیق دی، اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو 29 روزے یا 30 روزے پورے ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوشی کا دن عطا فرماتا۔ دیکھو یہ جو مذہب ہے ہمارا دین، وہ ایک نیچرل ہے۔ نیچرل کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کا جو تقاضا ہے اس کا حکم ہے۔ انسان کے اوپر یا ہر جاندار کے اوپر تکلیف اور راحت، یہ دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ انسان کے اوپر بھی خوشی اور غمی، تکلیف اور راحت
یہ زندگی میں آتی جاتی چیزیں ہیں. شریعت نے بھی ہمیں 2 دن دیے خوشی کے کہ مناؤ خوشی، لیکن شریعت نے کہا کہ آپ کی مرضی سے خوشی نہیں، مرضی ہماری ہوگی. آپ کو خوشی منانے کا موقع دیا، لیکن اس خوشی منانے میں تم ہمارے حکم کے تابع ہو. ورنہ حضرت انسان کے اندر کچھ ایسی صفات ہے کہ کبھی جوش میں آ جاتا ہے تو قابو میں نہیں رہتا. بھئی خوشی ہوتی ہے شادی کے موقع پہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری شریعت کو آدمی سائڈ پہ رکھ کے اپنی منمانی کرتا ہے. کتنی جگہوں پہ گانے بجانے اس طرح کی چیزیں جو حرام چیزیں کر دی جاتی ہے شادی کے موقع پہ. اور غمی کے موقع پہ جب کوئی گزر جاتا ہے اس میں بے انتہا آدمی رنج کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اسلام ہمیشہ بیلنس کو باقی رکھتا ہے. شریعت کے اندر جو احکام ہے اس میں مودریشن ہے. ورنہ حضرت انسان کی طبیعت پر اگر چھوڑ دیا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے خوشی اپنی مرضی سے مناؤ، تو وہ خوشی کس طرح منائے گا؟ اپنی مرضی سے کرے گا تو پورا جو کچھ ہوگا نکال ڈالے گا، اور غمی میں بھی اس طرح کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ آپ کو خوشی میں کیسا رہنا ہے، غمی میں کس طرح سے رہنا ہے. اس کو کسی شاعر نے کہا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، گوہ وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے پیش میں خوف خدا نہ رہا. وہ آدمی انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، چاہے کتنا ہی وزڈم اس کے اندر عقل پائی جاتی ہو، کتنا بڑا ہوشیار سمجھا جاتا ہو. لیکن جس آدمی کو خوشی کے دنوں کے اندر اللہ کی یاد نہ رہے اور غصے کے اندر اللہ کا خوف نہ رہے، کہا کہ وہ انسان کہلانے کے لائق ہے. ظفر، بہادر شاہ ظفر بادشاہ گزرے، انہوں نے یہ شعر کہا کہ آدمی کتنا ہی ذکی ذہین اور کتنا ہی دماغ کے اعتبار سے پہنچا کیا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر اگر یہ صفت نہیں ہے کہ خوشی کے دنوں میں اللہ کی یاد نہیں اور غصے کے اندر اللہ کا خوف نہیں، کا وہ انسان کہلانے کے لائق. شریعت بیلنس باقی رکھتا ہے کہ آپ کو خوشی منانی ہے تو کس طرح منانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شریعت اسی لیے اتاری کہ شریعت کے اندر نیچر میں جو کچھ بھی ہمارے طبیعت جو چاہتی ہے ساری چیزوں کا اس کے اندر حل موجود ہے. اب خوشی کا دن اللہ تعالیٰ نے عید کا دیا، تو اس دن کو کیسے منانا ہے؟ اچھے سے اچھا کھائیں. وہی کھانے پر عید تو ہوتی ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے. ہاں قرآن سے ثابت، اور وہ تو پتا چلے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے درخواست کی تھی عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تمہارا رب آسمان سے کوئی دسترخوان اتار سکتا ہے؟ ایسا سوال مت کرو، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ ہمارے رب آپ آسمان سے دسترخوان اتاریے جس میں کھانا ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا؟ تکون لنا عیدا لاولنا، یہ ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کو خوشی ہوگی، عید ہوگی. وہ تو دسترخوان تو کھانے کے لیے تو اترتا ہے، تو عید اور خوشی جو ہوتی ہے اس کا پہلا اثر کھانے پر پڑتا ہے. نہیں شادی ہوتی ہے پہلے پوچھتے بھائی کیا پکائیں،
عید کے موقع پہ گھر والوں کو بھی یہ فکر ہوتی کہ بھئی کیا پکائیں. اس لیے عید کے اندر اچھے سے اچھا کھانا کوئی ممانعت نہیں، لیکن شریعت کا حکم چھوٹنا نہیں چاہیے. اچھے سے اچھا کا مطلب نہیں کہ تم جس کو اچھا کہو. شریعت نے اچھا کہہ دیا ہے کہ کون سا اچھا ہے، جس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ جانور بھی حلال ہونا چاہیے. اگر خود جانور ہی حرام ہے تو کیا خوشی کی وجہ سے جائز ہو جائے گا؟ نہیں. تو ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے لیے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید ہوگی. یعنی یہ جو جس دن دسترخوان اترا ہے کرسچن لوگ بھی اس دن عید منائیں گے. معلوم ہوا کہ اچھے سے اچھا کھانا کوئی برا نہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں حرام چیز نہیں ہونی چاہیے. حرام کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی لوٹی ہوئی بھی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ مال جو آپ خرچ کریں وہ بھی حرام کا نہ ہو، اور جو چیز ہے وہ بھی حرام کی نہ ہو. دوسرے نمبر پہ اثر پڑتا ہے کپڑوں پہ. تو کہا کہ اچھے سے اچھا کپڑا پہنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خبران کپڑا ہوتا تھا، وہ آپ پہنتے تھے، وہ چادریں اوڑھتے تھے. خاص طور پر جمعہ اور عید کے لیے، اور کوئی جماعت باہر سے آتی تھی ملاقات کے لیے، ان کے لیے بھی حضور اس طرح کے کپڑے پہنتے. معلوم ہوا کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہننا عید کے دن ہونا چاہیے، تجمل، خوبصورتی، زینت ہونا چاہیے، لیکن شریعت کے دائرے میں کہ حرام کا نہ ہو. ریشم کا کپڑا پہنو کہ نہیں چلے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور وہاں کپڑا بک رہا ہے، بہت اچھا ہے، خرید لیجیے. دیکھا ریشم کا تھا. حضور نے فرمایا کہ یہ وہ پہنے گا جس کا جنت میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو کچھ دنوں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے، رکے رہے. کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا کپڑا ان کو ہدیے میں دیا. یہ آئے کہا کہ آپ نے تو منع کیا تھا، اور ایسی بات تو کہا میں نے کہا کہ آپ پہنو. حضور نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا کہ آپ پہنو، اپنے گھر والوں کو پہنا، عورتیں پہن سکتی ہے. یا یہ کہ کسی اور کو دے دو، بیچ دو. یہ مسئلہ آیا. اس سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جو چیز آپ کھا نہیں سکتے، جو چیز آپ پی نہیں سکتے، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے، بخاری شریف. ریشم کا کپڑا کا عورتیں پہن سکتی ہے، اس لیے اس کا بیچنا جائز. خیر، تو اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، کوئی حرج نہیں، بلکہ ہونا چاہیے. البتہ پہلے تو اللہ کا نام، تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کا یہ پڑھتے ہوئے آئیں مسجد کے اندر. اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں بیٹھے، اور ہم سمجھیں کہ یہ روزے رکھے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اس کی توفیق تھی. اس لیے یاد رکھو، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ جس نے رکھے نہ ہو اس کو ہم کچھ یہ تانا دیں. لیکن ایک بات ضرور ہے، عید کی خوشی اسی کو حاصل ہوگی اور اسی کو مسرت ہوگی جس نے مہینے کے روزے رکھے. ہاں، ظاہری بات ہے، ایک کمپنی میں کام کرنے والے 2-4 ساتھی ہو، اس میں سے ایک ساتھی نے پورے مہینے میں 2 ہی دن کام کیا ہے، اور دوسرے ساتھیوں نے پورا مہینہ کام کیا ہے. تو ظاہری بات ہے، جنہوں نے پورا کام کیا ہے ان کو تو پوری تنخواہ ملے گی، اور جنہوں نے 1-2 دن کام کیا ان کو کیا ملے گا. اس لیے آج کی مجلس میں اس بات کو طے کریں، روزہ رکھنا یہ ہماری طاقت کی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. اس لیے مانگے توفیق اللہ سے کہ جب یہ چھوٹے بچے روزے رکھ سکتے ہیں تو ہم بڑی عمر کے کیوں نہیں رکھ سکتے. ہاں، جو عید کی خوشی ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے. اصل تو میرے بھائیوں یہ دل ہی بنانے کی چیز ہے، اصل چیز تو یہی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام آپ سبھی حضرات جانتے ہیں. کیوں ان کا اتنا اونچا مقام ہے؟ اس لیے کہ
ان کا دل بنا ہوا تھا، سب سے زیادہ دل ان کا بنا ہوا تھا. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو دین کے خاطر جتنا ستایا گیا، حضرت صدیق اکبر کو نہیں ستایا گیا، ان کو نہیں ستایا گیا. لیکن پھر بھی حضرت صدیق اکبر کا مقام اونچا. اور غزوات کے اندر جتنی تکلیف حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی، اتنی تکلیف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں ہوئی. یہاں تک کہ اس کے باوجود صدیق اکبر افضل. اللہ کے راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے. اس کے باوجود ان کا مقام پہنچا. آخر کیا وجہ؟ تو کہا کہ وہ ما وقر فی القلب، ان کے دل میں چیز جو ڈالی گئی تھی نا، وہ کیا چیز ڈالی گئی؟ دل کے اعمال. آج ہم دلوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں کہ دل کیا ہے. ہم ظاہر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر کو بنانے کے اندر لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قیمت ہے. اور عید کے اندر آپ دیکھیے، عید کے اندر اتنا انتظام کیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو بڑا مان ہی نہیں سکتے. اس نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. اذان ہے، اقامت ہے نہیں ہے. بغیر اذان کے، بغیر اقامت، یعنی کوئی انویٹیشن نہیں. بڑے لوگ انویٹیشن کا انتظار کرتے، ہمیں انویٹیشن ملے اور ہم جائیں گے. ارے اس نے دعوت نہیں دیا، کیا جانے کا اس کے گھر؟ ایسی بات کرتے. لیکن آج کہا کہ کوئی انویٹیشن نہیں تم کو، اذان بھی نہیں ہوگی، اقامت بھی نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے تو ساری نمازوں سے اس نماز کا طریقہ بھی الگ کر دیا. اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ سری نماز ہوتی ہے. ظہر کے وقت، عصر کے وقت جو نمازیں پڑھی جاتی ہے وہ آہستہ پڑھی جاتی ہے. لیکن عید کی نماز زور سے پڑھی جائے گی. اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ جب آدمی نماز کے لیے جاوے تو اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز لے کر نہ جاوے جو کسی کو لگ جاوے، تکلیف پہنچا دے. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ نماز کے لیے، عید کی نماز میں جاؤ تو ہتھیار یا کوئی اس طرح کی چیز دے کے مت جاؤ جو کسی کو لگ جاوے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس طرح سے نماز میں گئے، کچھ لگ گیا تو بیمار ہو گئے. حجاج بن یوسف زمانے کا ظالم گیا پوچھنے کے لیے کہ کیا ہوا؟ کہا یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے. کہا کیوں؟ کہا شریعت میں یہ ہے کہ جب عید کی نماز میں جاؤ تو کوئی ایسی چیز لے کے مت جاؤ جو کسی کو نقصان کرے. جب تو لے کے گیا تو اب لوگ لانے لگے تو مجھے لگ گیا. معلوم ہوا کہ آدمی کوئی اس طرح کی چیز بھی لے کے نہیں جا سکتا. ایک اور بات، عید کی نماز تو عیدگاہ میں ہی سنت ہے میرے بھائی. ہاں، اس لیے آئندہ خیال رکھیں اس کا. میں تو 9 سال میں کوشش کیا لیکن کچھ ہوا نہیں. آئندہ اس کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسی جگہ تجویز کر جہاں پہ عید کی نماز ہو. لیکن عید کی نماز میں کا ممبر نہیں لے جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے تھے، ممبر نہیں، سب کے ساتھ. معلوم ہوا کہ عید کی نماز کے اندر اپنے آپ کو مٹانا ہے، اپنے آپ کے اندر تکبر جو ہے اپنا وہ ختم کرنا ہے. جب تک آپ نے اپنے اندر کی جو بڑائی ہے، اپنا موٹاپن ہے وہ ختم نہیں کیا تو عید کا سبق نہیں ملا. چنانچہ کوٹ مٹھن ایک جگہ ہے، وہاں ایک مجذوب تھا، ایک مجذوب آدمی تھا. اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. بعض لوگ مجاہدہ کر کے پہنچتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ نظر ڈال کے کھینچ لیتے، اپنا بنا لیتے. ایسا ہوتا ہے. تو یہ مجذوب تھا، ایک جملہ بولتا رہتا تھا کہ عید خدا، عید کب ہوگی؟ تو لوگ دیکھتے، سنتے اور سنی انسنی کر کے چل دیتے. تو کچھ لوگ مذاق کرتے کہ عید خدا، عید کب ہوگی؟ تو بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے
تو اس بزرگ سے پوچھا کہ عید کدا، ارے عید کب آئے گی؟ تو بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ وہاں پر رک گئے. کہا کہ یار ملے خدا، جس دن یار ملے گا اس دن، یار ملے جدا جس دن اللہ یعنی دوست اپنا مل جائے گا وہی عید کا دن ہوگا. جب یہ بات کہی تو وہ مجذوب رونے لگا، بہت رویا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. تو پھر سوال کیا کہ یار ملے خدا، کہ یار کب ملے گا، محبوب کیسے ملے گا؟ خواجہ صاحب نے جواب دیا میں مرے جدا. کہ اندر جو تکبر ہے آپ کا، میں ہوں، میں کہوں وہی ہو، میری ہی چلے، یہ میں ہے. کہا کہ جب تک میں نہیں مرتی وہاں تک خدا نہیں ملتا. تو پوچھا کہ میں مرے خدا، کہ یہ میں مرتی کب ہے؟ ہاں، سوال یہ کیا کہ تکبر اور انانیت ختم کب ہوگی؟ تو جواب دیا، خواجہ صاحب نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا ہے، دستے شفقت رکھا اور فرمایا یار تکے جدا، جب خدا کی نظر تجھ پہ پڑے گی نا، کہا اس دن تیرے اندر سے نکل جائے گی تیرا تکبر. عید کا دن ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ خدا سے جب ملنا ہوگا وہ اصل عید کا دن ہوگا. ہاں، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ الرَّحْمَٰنِ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اپنے رب سے جب ملیں گے اس وقت اصل خوشی تو معلوم ہوگی. تو دیکھیے عید کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، فضائل آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے لوگ جنگلوں کی طرف نکلتے ہیں، صحراؤں کی طرف، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم نے میرے لیے روزے رکھے اور میرے لیے تم نے نمازیں پڑھی، جاؤ تمہاری بخشش ہو گئی، میں نے تمہیں معاف کر. یہ عید کی فضیلت ہے. لیکن میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں کہ فضائل کے اندر اور خوشی کے اندر آدمی اتنا نہ بہہ جائے کہ نماز ہی نہ پڑھے، کہ فجر میں 12 ہی آدمی رہ جائے، فجر میں 12-13 آدمی رہ جائے، اس لیے کہ فجر کی نماز کے مقابلے میں عید کی نماز کی اہمیت زیادہ ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں حالانکہ فجر کی نماز تو فرض ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقدہ ہے، بعضوں کے نزدیک واجب تک ہے. اس کا کیا مطلب؟ ہمارے نزدیک عید کی فضیلت ہے لیکن فجر کی فضیلت نہیں، جبکہ وہ 5 نمازوں میں. جب تک رواجوں سے نہیں نکلیں گے وہاں تک حقیقت پیدا نہیں ہوگی، رواجوں سے نکلنا پڑے. تو عید کی نماز میں جیسے اس کی اہمیت سمجھے اس سے زیادہ اس کی بھی سمجھنی چاہیے. خیر یاد رکھیں نماز یا عبادتیں اعمال ختم نہیں ہوتے کہ بس رمضان ختم تو سب کچھ ختم. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹس کے لیے یہ ایک مہینہ دیا تھا ہمیں کہ اس میں تم اپنی پریکٹس کرو، مشق کرو. ابھی اس مہینے کو پورے سال تک لے کر چلنا ہے، چلتے چلیے. یہ نہیں ہے کہ بس اعمال ختم ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے 6 روزے مشروع کیے، سنت شوال کے 6 روزے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال فذلك صيام الدهر. جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے اور رکھے تو گویا کہ پورے سال کے روزے رکھے. اب ہر سال کرتا رہا تو پوری زندگی روزہ رکھا یہی کہا جائے گا، کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لائے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا. اب 30 روزے رکھے، ہم نے 29 رکھے، پھر بھی 30 کا ثواب ملے گا. تو 300 دن کے وہ ثواب، اور 6 دن کے اور رکھ لیں گے تو 60 دن کے ہو تو 360. اسلامک لحاظ سے 355 دن ہوتے ہیں سال، 350 ڈیز ہوتے ہیں اسلامی سال. انگریزی سال کے 365 ہوتے ہیں، 10 دن کم ہوتے ہیں.
تو ظاہری بات ہے کوئی آدمی ہر سال روزے رمضان کے پورے رکھے اس کے بعد 6 روزے اور رکھ لے، اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کنٹینیو رکھتے ہی رہے، نہیں، منڈے تھرسڈے اس طرح سے پورے مہینے میں 6 رکھ لیے، ہو گئی آپ کو 6 روزے کا ثواب مل جائے گا پورا، جسے کہ شوال میں رکھنا۔ تو عید کا جو دن ہے میرے بھائیوں بڑا قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ختم کیا اس پہ، اور روزے اس پہ حج کو شروع کیا۔ حج کے مہینے آج سے شروع ہو گئے، اگر کوئی آدمی حج کا احرام آج باندھنا چاہتا ہے باندھ سکتا ہے، اس لیے کہ اشہر حج جو ہے وہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے 10 دن یہ ہے۔ تو ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے، اس کے اندر ہمیں سمجھنا ہے کہ عید کا سبق کیا ہے، صدقہ فطر دلا کر ہمیں ہمدردی پیدا کی کہ دوسروں کا بھی خیال کرو، ہاں کمزوروں کا بھی خیال کرو۔ اگر ایسا ہوتا کہ بس جس کو اپنے اپنے طور پہ آؤ، تو بیچارے غریب کہاں جاتے، اپنی کوشش کرتے کمانے کے لیے، روزی روزگار کے لیے نکل جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام اس طرح فرمایا کہ مالداروں کو کہا کہ تم ان کو صدقہ فطر دو۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں امت پناہ پیدا کرنا، امت کے اندر اتحاد ہو، ہاں، اور یہ شریعت ہی کر سکتی ہے، اور شریعت کسی کا اجارہ نہیں ہے کہ جو کوئی دوسرا کہے وہ کہے، نہیں، شریعت اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، ہم بار بار بولتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں کتنی پیدا ہوئی ہے وہ ہم جب موقع آتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ تو عید کے دن کے ذریعے جہاں ہمارے کبر کو مارا گیا، اپنے گھمنڈ کو ختم کیا گیا کہ آج تمہیں اذان اقامت کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ آنا ہے اور بار بار اللہ اکبر بولنا ہے، ایک مرتبہ نہیں، اذان کے اندر 6 مرتبہ اللہ اکبر آتا ہے اذان میں، وہ 6 مرتبہ کہا کہ نمازی میں کر لینا اللہ اکبر، پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں، دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر جو عید منائی، صحابہ کرام نے دیکھا اور صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف کے بعد یہ جو دن دیا ہے خوشی کا، اگر زندگی بھر اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع بنائیں گے تو جس دن خدا کے سامنے ملنے کا ہوگا، موت کا وقت ہوگا یا قیامت کا وقت ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خوشی الگ ہوگی۔ ہاں، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک عند فطری ہی، ایک افطار کے وقت، اور ایک عند لقاء الرحمن، ایک رحمان سے ملنے کے وقت۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو موقع دیا کہ ہم ان روزوں کو رکھیں، ورنہ میری اور آپ کی کیا طاقت ہے؟ اتنے گھنٹے تک بھوکا رہنا، گرمی کے اندر برداشت کرنا، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوا ہے، اس لیے اس توفیق کا شکر ادا کریں، اور شکریہ جیسے صدقے فطر کی شکل میں 2 رکعت واجب نماز کی شکل میں بھی، تاکہ نماز پڑھنا ہے۔ ورنہ اگر انسان کو یہ کہہ دیا جاتا کہ بھئی خوشی مناؤ اپنے طور پہ، تو پتہ نہیں وہ کتنی رنگریلیاں مناتا۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دین رنگریلیاں منانے کے لیے نہیں آیا ہے، دین تو رنگریلیاں مٹانے کے لیے آیا ہے، رنگریلیاں مٹانے کے لیے۔ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ عید کی خوشی ہے اس لیے سارے شریعت کے احکام سائڈ پہ ہو گئے۔ کل جمعہ میں نے جیسے کہا تھا، ایسا نہیں ہے، شریعت کے احکام اپنی جگہ پر رہیں گے، ہاں، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ مولانا صاحب اپنی مرضی سے کچھ کہہ دے، نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے شریعت، تو شریعت تو اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ البتہ آپ لوگوں کو تحقیق کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، کیونکہ جہاں پر یہ رمضان کے روزوں کا اختتام ہو رہا ہے وہیں پر وہ دعا والی آیت بھی ہے،
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی تم بڑائی کرو اور اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی اس پر شکریہ ادا کرو۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں تو قریب میں ہوں، تمہارے نزدیک ہوں۔ معلوم ہوا کہ روز عبادت ختم کرنے کے بعد دعا کرنا یہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ ہر عمل کے بعد، جیسے کہ نماز کے بعد دعا، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے جمعہ کے دن بھی دیکھا جاتا ہے کہ سنتیں پڑھے بغیر بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ ہاں، کیوں؟ نماز ناقص پڑھتے، ادھوری پڑھتے، صرف 2 رکعت صرف جمعہ کی نماز نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے اور سنتیں بھی ہیں، تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو موقع ہم لوگوں کو عنایت فرمایا تھا، اب سمجھ لیں کہ وہ مہینہ پورا ہو گیا۔ اس مہینے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو دعا کرنا ہے کہ اللہ جو روزے رکھے تھے اس کو قبول فرما دے، جو تراویاں پڑھی تھی اللہ اس کو قبول فرما دے، جو افطاری پہ خرچ کیا یا جو زکوٰۃ نکال کے خرچ کیا، جو صدقات نکال کے خرچ کیا، اللہ سے منوائیں کہ اللہ تو اس کو قبول فرما، اور پھر دعا کریں کہ آئندہ رمضان تک اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ پہنچائے۔ ہاں، تو عید کی نماز چونکہ سال میں 2 ہی مرتبہ آتی ہے، اس لیے عامتاً ہوتا یہ ہے کہ بار اس کی ترتیب بتلانی پڑتی ہے، کیونکہ جو سال میں 1 دفعہ آتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ تو عید کی عید الفطر ہے، اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں میں اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر باندھ دینا ہے۔ یہ پہلی تکبیر ہوئی ہے۔